اور اسلامک انفارمیشن کی جانب سے قاری عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ہم آج کا اگلا سبق شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض، وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، فراشن بچھونا فرش، والسماء اور آسمان کو بناء چھت، یعنی زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ، پس نکالتا ہے اس کے ذریعے سے، مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھلوں سے رزق، لَكُمْ تمہارے لیے، فَلَا تَجْعَلُوا، نہ ٹھہراؤ تم اللہ کے ساتھ، اندادن کوئی شریک اللہ کے مقابلے میں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں دعا اور درخواست کا جواب تھا جو سورہ فاتحہ میں آئی ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے اندر ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، جو صراط مستقیم تم طلب کرتے ہو وہ اس کتاب میں ہے، کیونکہ قرآن کریم اول سے آخر تک صراط مستقیم ہی کی تشریح ہے۔ اس کے بعد قرآنی ہدایت کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے انسان کے تین گروہوں کو بیان کیا گیا۔ پہلی تین آیتوں میں مومنین متقین کا ذکر ہوا، جنہوں نے ہدایت قرآنی کو اپنا نصب العین بنا لیا۔ بعد کی دو آیتوں میں اس گروہ کا ذکر کیا جس نے کھلے طور پر اس ہدایت کی مخالفت کی۔ اس کے بعد 13 آیتوں میں اس خطرناک گروہ کے حالات بیان کیے گئے جو حقیقت میں تو قرآنی ہدایات کے مخالف تھے، مگر دنیا کی ذلیل اغراض یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے خیال سے اپنے کفر اور مخالفت کو چھپا کر مسلمانوں میں شامل رہتے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں ہدایت کے قبول کرنے اور نہ کرنے کے معیار پر تمام انسانوں کو تین گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا، جس میں اس طرف بھی اشارہ پایا گیا کہ انسانوں کے گروہی اور قومی تقسیم نسب اور وطن یا زبان اور رنگ کی بنیاد پر معقول نہیں، بلکہ اس کی صحیح تقسیم مذہب کی بنیاد پر ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کی ہدایت کو ماننے والے ایک قوم اور نہ ماننے والے دوسری قوم، جس کو سورہ حشر میں حزب اللہ اور حزب الشیطان کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد مذکورہ 21ویں اور 22ویں آیتوں میں تینوں گروہوں کو خطاب کر کے وہ دعوت پیش کی گئی کہ جس کے لیے قرآن نازل ہوا،
اس میں مخلوق پرستی سے باز آنے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کی طرف دعوت ایسے انداز سے دی گئی کہ اس میں دعویٰ کے ساتھ اس کے واضح دلائل بھی موجود ہیں، جس میں تھوڑی سی سمجھ رکھنے والا انسان بھی ذرا غور کرے تو توحید کے اقرار پر مجبور ہو جائے گا۔ پہلی آیت میں یا ایھا الناس سے خطاب شروع ہوا۔ لفظ الناس عربی زبان میں مطلق انسان کے معنی میں آتا ہے، اس لیے مذکورہ 3 گروہ اس میں داخل ہیں جن کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اعبدوا ربکم۔ عبادت کے معنی ہیں اپنی پوری طاقت مکمل فرمانبرداری میں صرف کرنا اور خوف اور عظمت کے پیش نظر نافرمانی سے دور رہنا، اور لفظ رب کے معنی ہیں پروردگار، پالنے والا۔ عبادت کرو اپنے رب کی، اپنے پالنے والے کی، اپنے پروردگار کی۔ یہاں پر لفظ رب کی جگہ لفظ اللہ یا اسماء حسنہ میں سے کوئی اور نام بھی لایا جا سکتا تھا، مگر ان میں سے اس جگہ لفظ رب کا انتخاب کرنے میں یہ حکمت ہے۔ اس مختصر سے جملے میں دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی آ گئی۔ عبادت کی مستحق صرف وہ ذات ہو سکتی ہے جو انسان کی پرورش کی کفیل ہو، جو اس کو ایک قطرہ سے تدریجی تربیت کے ساتھ ایک بھلا چنگا، سننے والا، دیکھنے والا، عقل مند اور ادراک والا ماہر انسان بنا دے اور اس کی بقا اور ارتقاء کے وسائل مہیا کرے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ انسان کتنا ہی جاہل ہو اور اپنی بصیرت کو برباد کر چکا ہو، جب بھی ذرا غور کرے گا تو اس کو یقین کرنے میں ہرگز دیر نہیں لگے گی کہ یہ شان ربوبیت سوائے اس حق تعالی شانہ کے کسی میں نہیں، اور انسان پر یہ مربیانہ انعامات نہ کسی پتھر سے تراشے ہوئے بت نے کیے، نہ کسی دربار والے پیر نے کیے، نہ کسی زندہ پیر نے کیے، نہ کسی مردہ پیر نے کیے، نہ کسی اللہ کی برگزیدہ بندے نے کیے، صرف اسی ذات نے کیے۔ اور وہ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ وہ سب خود اپنے وجود اور بقا میں اسی ذات خدا کے محتاج ہیں، اسی ذات وحدہ لا شریک کے محتاج ہیں۔ ایک محتاج دوسرے محتاج کی کیا حاجت روائی کر سکتا ہے؟ اور اگر ظاہری طور پر کر بھی دے تو وہ بھی در حقیقت اسی ذات کی تربیت ہوگی جس کی طرف یہ دونوں محتاج ہیں۔ خلاصہ یہ ہے، لفظ رب لا کر یہ واضح کر دیا کہ جس ذات کی عبادت کی طرف دعوت دی گئی ہے اس کے سوا کوئی دوسری ہستی عبادت کی لائق اور عبادت کی مستحق نہیں ہو سکتی۔ اس جملے میں انسانوں کے 3 گروہوں کو خطاب ہے اور ہر مخاطب کے لیے اس جملے کا معنی اور مطلب جدا ہو سکتا ہے۔ جب کفار کے لیے کہا جائے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اس خطاب کے معنی یہ ہوئے کہ مخلوق پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کرو، اور منافقین کے لیے یہ معنی ہوئے کہ نفاق چھوڑ کر اخلاص پیدا کرو۔ گناہگار مسلمانوں کے لیے یہ معنی ہوئے کہ گناہ سے باز آ جاؤ اور کامل اطاعت اختیار کرو۔ متقی مسلمانوں کے لیے اس جملے کی یہ معنی ہوئے کہ اپنی اطاعت و عبادت پر ہمیشہ قائم رہو اور اس میں ترقی کی کوشش کرو۔ اس کے بعد رب کی چند صفات ان قوموں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، یعنی کہ رب کی وہ صفت بیان کی گئی کہ جو اللہ جل شانہ کے سوا کسی مخلوق میں پائی جانے کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا، کہ جس نے عدم سے وجود میں لایا، پھر بطن مادر کی تاریکی میں اور گندگی میں ایسا خوبصورت اور حسین و جمیل انسان، پاک اور صاف انسان بنا دینا، فرشتے بھی اس کی پاکی پر رشک کریں، یہ سوائے اس ذات باری تعالیٰ کے کس کا کام ہو سکتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں تک میری ویڈیو کو شیئر کریں۔ اس میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔